آج رمضان کا 20واں روزہ تھا۔ ابھی لال ماموں کے گھر میں سحری اور افطاری کا کھانا بھی کسی نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا کہ عید کے خرچ و اخراجات کا غم شروع ہو گیا۔ لال ماموں ایک غریب آدمی تھا جس کی بیوی بیماری کی وجہ سے فوت ہو چکی تھی۔ شاید انہیں عمدہ علاج کی ضرورت تھی جو لال ماموں کے بس میں نہیں تھا۔ لال ماموں کے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 10 سال جو بہت سمجھدار تھا اور دوسرے کی عمر 5 سال تھی جس کی خواہش تھی کہ وہ افطاری میں آم کھائے گا، لیکن اس کی خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ پیار سے سب اس کو چھوٹو سے پکارتے تھے۔ ایک دن لال ماموں کام کے تلاش میں گھر سے نکل رہا تھا کہ چھوٹو نے کہا، بابا آج افطاری میں آپ میرے لیے آم لاؤ گے نا؟ ہاں بیٹا، آپ روز وعدہ کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں آج بازار میں آم نہیں تھے۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں روزانہ آم کھاتے ہیں۔ بابا یہ رمضان کیا ہوتا ہے اور ہمارے گھر پر رمضان کب آئے گا؟ بیٹا ہمارے گھر پر بھی رمضان آ جائے گا۔ بابا میرے دوستوں نے عید کے لیے نئے کپڑے بھی خرید لیے۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ بازار جاتے ہیں۔ بابا کیا ہم بھی نئے کپڑے پہنیں گے؟ ہاں بیٹا، ہم بھی نئے کپڑے پہنیں گے، لیکن میرے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہیں اور آپ مجھے بازار بھی نہیں لے جاتے۔ لال ماموں کچھ دیر خاموش ہو گیا اور دل میں کہا کہ بیٹا میں تمہیں کیسے لے جاؤں؟ تم چیزوں کو خریدنا چاہو گے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر کہا، بیٹا ہم بازار بھی جائیں گے اور نئے کپڑے بھی خریدیں گے۔ اس کے بعد لال ماموں گھر سے روانہ ہوا۔ سارا دن ادھر ادھر کام ڈھونڈتا رہا، لیکن بیچارے لال ماموں کو کوئی کام نہیں ملا۔ عصر کو جب گھر کے لیے واپس روانہ ہوئے تو سوچا منڈی سے لوگوں کے پھینکی ہوئی سبزی سے کچھ لے جاتا ہوں تاکہ اس سے افطاری کیا جا سکے۔ لال ماموں منڈی پہنچا۔ کہیں سے آلو، کہیں سے ٹماٹر اور کہیں سے پیاز اٹھاتا رہا جو آدھے خراب اور آدھے ٹھیک تھے۔ گھر پہنچ کر جب چھوٹو نے دیکھا کہ بابا کے ہاتھ میں تھیلی ہے تو وہ خوشی سے دوڑ پڑا اور کہنے لگا، بابا نے میرے لیے آم لائے، بابا نے میرے لیے آم لائے۔ تھیلی میں جب دیکھا کہ آم نہیں ہے تو کہنے لگا، بابا آپ نے آم نہیں لائے؟ نہیں بیٹا، آج پھر بازار میں آم نہیں تھے۔ چھوٹو رونے لگا اور کہا، لیکن آپ نے تو وعدہ کیا تھا۔ لال ماموں شرمندہ ہو کر خاموش کھڑا رہا۔ بڑے بھائی نے جب باپ کو بے بس دیکھا تو چھوٹو سے کہا، چھوٹو میں نے آم کھائے ہیں، آم میٹھے نہیں ہوتے، آم کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ وقت بھی گزر گئی۔ اگلے دن جب لال ماموں گھر سے نکل رہا تھا تو دیکھا کہ چھوٹو گھر میں نہیں ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر چلا گیا۔ چھوٹو پڑوسی کے دروازے کے قریب بیٹھا ہے۔ لال ماموں آگے بڑھا کہ چھوٹو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہائے افسوس، کیا دیکھتا ہے کہ چھوٹو زمین سے آم کے چھلکے اٹھا اٹھا کر کھا رہا ہے۔ لال ماموں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بے بس لال ماموں کیا کر سکتا تھا؟ لال ماموں کام کے لیے چلا گیا۔ عصر تک اسے کوئی کام نہیں ملا۔ بیچارہ لال ماموں پریشان حال بیٹھا ہے اور گھر کی حالت کے بارے میں سوچتا ہے کہ اتنے میں اللہ کی مدد پہنچ گئی۔ ایک آدمی لال ماموں کے قریب آیا اور کہا، بھائی تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ سیٹھ صاحب کچھ نہیں، بس ویسے۔ نہیں بھائی، کوئی تو پریشانی ہے جو آپ ایسے بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔
لال ماموں نے گھر کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ سیٹھ جی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جیب سے پیسے نکال کر کہا، بھائی یہ 20,000 روپے ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ میں کسی غریب مستحق کو یہ پیسے دینے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اور شاید آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ لال ماموں بہت خوش ہوا اور وہ پیسے لے کر منڈی چلا گیا۔ چھوٹو کے لیے آم اور پھل خریدے۔ گھر پہنچ کر چھوٹو اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ شاید بابا آج آم لائے۔ اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ بابا نے آواز دیا، چھوٹو دیکھو میں تمہارے لیے آم لایا ہوں۔ چھوٹو بہت خوش ہوا اور دوڑتے ہوئے بابا کے قریب آیا، اور آم اور باقی پھل دیکھ کر چھوٹو کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بابا نے کہا، بیٹا اب ہم جلدی سے افطاری کر لیں تاکہ اس کے بعد ہم بازار جائیں اور عید کے لیے کپڑے خریدیں۔ چھوٹو بہت خوش ہوا اور لال ماموں بھی بہت خوش تھا، کیونکہ اس نے چھوٹو کو خوش دیکھا۔ کیا آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں؟ اگر ہے تو اس کی مدد کیا کریں۔ سوچیں، اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو کیسے محسوس ہوتا؟ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی مفروضہ زکوٰۃ اور صدقات دے۔ شکریہ۔